الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان ملت، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے تو سارے راز فاش کر دیے، اب میں کیا کہوں گا۔ منانم کہ من دانم، مجھے اپنی حیثیت معلوم ہے، میں اپنی کمائیگی سے واقف ہوں، میں آپ کا ایک ادنا کارکن ہوں، اور جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خدمت کی توفیق بھی دی، اور اگر کچھ کامیابیاں ملیں تو اس کی نسبت بھی ہمیں عطا کر دی۔ یہ اسی کی مہربانی ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم حکومت میں تھے، ہمارے پاس اکثریت تھی، جمعیت کی 4 وزارتیں تھیں، یہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ مدارس کے بارے میں یہی ڈرافٹ جو آج پاس ہوا ہے یہ اسی وقت تیار ہوا تھا، اس وقت بھی اس پر اتفاق تھا، اس وقت پاس نہیں ہو سکا۔ آج ہم حزب اختلاف میں ہیں، 16 کی بجائے ہمارے پاس 8 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، اور اس کے باوجود کامیاب ہو گیا اور وہ بل پاس ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ اس وقت ہم ہوتے تو اس وقت کامیاب ہو جاتا جب ہم حکومت میں بھی تھے، ہماری تعداد بھی زیادہ تھی، ہمارے پاس وزارتیں بھی تھیں، نہیں ہو سکا۔ اور آج جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو ہو گیا، تو اللہ کی طاقت کے بغیر کون کر سکتا ہے؟ ہاں، ہمارا ایمان بڑھ گیا، ہمارے عقیدے میں پختگی آئی ہے کہ مدارس کا محافظ اللہ ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت دین مدرسے کا خاتمے کا خواب دیکھے گا تو کبھی تشنہ تعبیر، ہمیشہ تشنہ تعبیر رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس کے نام سے۔ کیس مختصر تھا کہ ملزم کی ضمانت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے فیصلے میں غیر ضروری طور پر اضافہ کیا گیا اور وہ فیصلہ متنازع ہو گیا، اسے قوم نے قبول نہیں کیا، ملک بھر میں اس کے خلاف احتجاج ہوا اور سپریم کورٹ کو اس کا ادراک ہوا۔ اس کے بعد
ایک نظرثانی اپیل میں اس نے پھر فیصلہ دیا، اس سے بھی قوم مطمئن نہیں ہو سکی، پھر اپنے فیصلے کی اصلاح کے لیے عدالت نے دوبارہ سماعت رکھی، تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا، مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کو بلایا گیا، اور میں بھی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی عدالت میں پیش ہوا، اور وہ بھی ختم نبوت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی بخشی، ایک مختصر فیصلہ آیا جس پر تمام مکاتب فکر نے اتفاق رائے کیا، اور پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب اس کا تفصیلی فیصلہ آنا تھا، اس میں جو تاخیر ہوتی گئی، ہر طرف تشویش بڑھتی گئی، لیکن بالآخر وہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا بھی تجویز کیا، حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس کا مطالعہ کیا، میرے پاس بھی وہ تفصیلی فیصلہ آیا، کچھ الفاظ کے اضافے، کچھ رد و بدل، کچھ حوالوں کا اضافہ جو ہم سے ہو سکا، اور اسی وقت جب ہم اس پر بحث کر رہے تھے تو مجھے ایک تجویز یاد آئی کہ مولانا اللہ وسائے صاحب نے کسی وقت مجھے یہ تجویز دی تھی، اب مجھے بھول گئی تھی۔ اسی وقت ان سے رابطہ کیا کہ بھئی ہم اب آخری تفصیلی فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک تجویز دی تھی، ذرا دوبارہ دہرا دیجئے۔ انہوں نے دوبارہ دہرائی، اس تجویز کو بھی فیصلے میں سمویا گیا، اور الحمدللہ وہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، اور قادیانیت ایک بار پھر بری طرح شکست کھا گئی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح میں نے لاہور کانفرنس میں کہا تھا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ لاہور کانفرنس جو سن 1974 کے 7 ستمبر کی گولڈن جوبلی کے طور پر منایا جا رہا تھا، یوم الفتح کے طور پر منایا جا رہا تھا، اس نے تاریخ لاہور کے تمام بڑے بڑے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ تو دعوت میں تو الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہی تھی، لوگوں نے بھرپور دعوت قبول کی، لوگ پہنچے، اور یہ آپ کی طاقت تھی کہ جس قوت نے عدالت عظمیٰ کو بھی اپنے رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہ حفاظت کا فریضہ آئندہ بھی ادا کرتے رہو گے یا سو جاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور عہد کرو، کھڑے ہو کر عہد کرو اس بات کا کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت آخری سانس تک کریں گے، خون کے آخری قطرے تک کریں گے، اور کسی کو بھی ناموس رسالت پر حملہ کرنے کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر نہیں دی جا سکے گی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے محترم دوستو، ہم ساری زندگی اس بات کی جنگ لڑتے رہے ہیں کہ پاکستان میں سود سے پاک نظام معیشت آئے، لیکن 77 سال ہو گئے
آج تک ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان جب انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تو اس کے افتتاحی جلسے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مغرب کے نظام معیشت نے دنیا میں فساد برپا کیا ہے. مغرب کے نظام معیشت نے 2 عالمی جنگیں یہ نظام معیشت 2 عالمی جنگوں کا سبب بنا ہے، انسانیت کو تباہ کیا ہے. ہم نے اس ملک کو قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام معیشت دینا ہے. میں حیران ہوں قائد اعظم کے ان پیروکاروں پر جو ہمیں تو ان کا مخالف قرار دیتے ہیں، خود ان کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں. 77 سال سے انہوں نے بانی پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا. آج حالات بن گئے. 26ویں ترمیمی بل کی تجویز آئی. میں نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی. مسئلہ یہ تھا کہ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا جائے یا سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. ہمارا موقف یہ تھا کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی ہوگی اور ایک سرکاری ملازم کی مدت ملازمت میں اضافہ یا ان کی تعداد میں اضافہ یہ آئینی ترمیم کو زیب نہیں دیتا. ہم شخصیات کے ہاتھوں آئین کو یرغمال نہیں دیکھنا چاہتے. اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے تو عدلیہ کی اصلاحات پر مبنی ایک بل لاؤ. سپریم کورٹ سے الگ ایک آئینی کورٹ بناؤ جو آئینی مسائل سن سکے. یہ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ آج بھی سپریم کورٹ میں عام لوگوں کے 60,000 مقدمات زیر سماعت ہیں اور فیصلہ نہیں ہو رہا ان کا. پورے ملک میں چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ مقدمات پینڈنگ پڑی ہیں. آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. مدعی مدعا علیہ فوت ہو جاتے ہیں، اس کی اگلی نسل بھی بوڑھی ہو کر فوت ہو جاتی ہے، پھر اس کی اگلی نسل میں مقدمات منتقل ہوتے ہیں اور عدالتیں اپنے سر سے بوجھ نہیں اتارتی. جب میں نے یہ بات کہی تو بڑی معصومیت کے ساتھ مجھے کہا گیا کہ جی عدالتوں ججوں کے مدت ملازمت میں اضافہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، آپ کے عدالتی اصلاحات کی تجویز بھی ہم نے قبول کر لی، آئینی عدالت کی بات بھی ہم نے قبول کر لی. اب تو آپ کی ساری باتیں ہم نے مان لی، اب تو آپ آمادہ ہوں گے ہمیں ووٹ دینے پہ. بات تو سنو ذرا پہلے. بات تو سنو ذرا، صبر کرو یار، بات تو پوری کرنے دو. اسی وجہ سے تو کام خراب کیا ہوا آپ لوگوں. 77 سال گزر گئے، آپ کو بات سمجھ چلی مجھے. بات پوری ذرا سمجھو اور پھر سمجھو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ اب تو آپ ہمیں ووٹ دیں گے. میں نے کہا کہ ووٹ تب دوں گا جب میں آپ کے مسودے کو مطالعہ کروں گا. یہ تو عنوان ہے جو میں نے کہے، معنون کیا ہے؟ اس کی تفصیلات و جزیات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں.
اب وہ ہمیں مسودہ نہیں دکھا رہے تھے. ہم نے کہا جب تک ہم مسودہ نہیں دیکھیں گے ہم کس طرح تائید کریں گے. بہرحال تیسری رات دن سے لے کر رات کے 3:30 بجے تک وہ ہمیں جگائے رکھتے تھے. کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے, تو کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے. بالآخر ہمیں مسودہ ہاتھ آ گیا. جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ کسی سطح پر بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا. میں ایک چیز کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ آئین ملک کے تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اس ترمیم میں بنیادی انسانی حقوق کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا. کچھ استثنائیات ہوتی ہیں, ان استثنائیات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا تھا. ہم نے کہا کہ تو آئین تباہ ہو جائے گا. کہاں گئی جمہوریت, کہاں گئے لوگوں کے انسانی حقوق. اور مزید کئی آئینی دفعات پر ہم نے اعتراضات کیے. ہم نے کیا حاصل کیا, تفصیل میں جاؤں گا تو پھر تو بڑا وقت چاہیے. 56 نکات پر مشتمل حکومتی مسودہ, 56 نکات پر مشتمل حکومتی مسودہ, اس کو ہم 22 نکات پر لے آئے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی بڑی صفائی کرنی پڑی اس مسودے کی. آپ دیکھیں گے کہ مسودے کے نکات تو 27 ہیں, میں تو 22 کہہ رہا ہوں. یہ 5 پھر ہم نے خود اپنی طرف سے اس میں ترمیم کروا کے داخل کرا دیے, تو پھر 27 ہو گئے. سود کا خاتمہ کر دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 1 جنوری 2028 تک بڑا لمبا وقت دے دیا ہے. او بھائی میں نے نہیں دیا ہے, شریعت کورٹ نے دیا تھا. شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے. اب یہ آئین کی روح سے ایک بنیادی پالیسی وجود میں آ گئی. اب دوسری چیز ساتھ پڑھتے جاؤ اسی چیز کے ساتھ کہ 1 جنوری سے سود ربا ممنوع ہوگا, ختم کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ شریعت کورٹ جب فیصلہ دیتی تھی, جب اس کے خلاف کوئی ایک عام سی درخواست چلی جاتی تھی تو فیصلہ اڑ جاتا تھا. اور پھر پتہ نہیں قیامت تک کب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے حق میں آتا ہے, یا اپیل سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی. کوئی بندش آئین میں نہیں تھی. ہم نے اس میں یہ ڈال دیا کہ اب سپریم کورٹ کے پاس صرف 1 سال ہوگا. 1 سال تک اس کے خلاف اپیل, وہ اس پر فیصلہ آگے آئے گا. اگر فیصلہ 1 سال میں نہ آیا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ مؤثر قرار پائے گا. اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپیل سنے گا, باقاعدہ اپیل سنے گا, صرف ایک عام درخواست نہیں, اور باقاعدہ اپیل پر شریعت کورٹ کے ہر فیصلہ یہ ہو یا کوئی اور, اگر 1 سال تک اس کی اپیل پر فیصلہ نہ آیا تو شریعت کورٹ کا اپنا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا. اب جب یہ پالیسی آ گئی ہے تو جس وقت سماعت ہوگی تو کیس مدعی آئے گا بمقابلہ وفاقی حکومت کے. وفاقی حکومت کا اٹارنی جنرل پیش ہو
یا وفاقی حکومت کا وزیر قانون پیش ہو، وہ اب پابند ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آئین کی روشنی میں رائے دے گا اور اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ ان ساری چیزوں کو ملا کر پڑھا کرو، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ساری بات سمجھا بھی سکا ہوں یا نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جس وقت آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، ہماری اسلامی نظریاتی کونسل سن 1973 میں بنی، جب آئین بنا، اور یہاں ہم بار بار اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ سن 73 کے آئین کے بعد اس کونسل کی آج تک ایک سفارش پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسمبلی میں پیش ہو جاتی ہے، آگے جاتی ہے، کمیٹیوں کے پاس ڈمپ ہو جاتی ہے، پڑی رہتی ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، دوبارہ اسمبلی میں لانے کا کوئی پابندی آئین میں نہیں تھی۔ اب اس دفعہ اس ترمیم کے ذریعے وہ رپورٹ صرف پیش نہیں ہوگی، بحث کے لیے لائی جائے گی۔ جب بحث ہوگی تو یہ ظاہر ہے ایوان دو فریقوں میں تقسیم ہوگا، کچھ کہیں گے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور بات جائے گی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ لانے پر۔ پارلیمنٹ مجبور ہوگی کہ وہ قانون کے مطابق اور سفارشات کے مطابق قانون سازی کرے گی۔ وہاں تک پہنچانا بھی تو تھا نا، تو وہاں تک پہنچانے کا راستہ ہم نے بنا لیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ میں اب بھی اس کو پیش رفت سمجھتا ہوں، ایک کامیاب پیش رفت سے اس کو تعبیر کرتا ہوں۔ ہم نے اب اس کو کامیاب بنانا ہے، اور اس کو روب عمل لانے کے لیے آپ کو جاگے رہنا ہے، جمعیت کی تنظیموں کو جاگے رہنا ہے، پبلک میں جانا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ ختم نبوت کے مبلغین کا فرض ہوگا کہ وہ جگہ جگہ اپنا موقف لے کر پبلک کو زندہ رکھے، اور جب پاکستان کے عوام اس حوالے سے زندہ رہیں گے، کسی مائی کا لال ان قوانین کا اور شریعت کا راستہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ گھروں میں چلے گئے، مدرسوں کے حجروں میں چلے گئے، محراب کے اندر پھنس گئے، اس کے بعد پھر ذمہ دار آپ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ تر اشارے خبر ہو چلے جا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ تو میرے محترم دوستو، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے اس سے آگے جانا ہے انشاءاللہ۔ کچھ میں ذرا تھوڑا سا چون چون سن رہا ہوں کہ کوئی اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے، جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکے گا۔ کر کے دکھاؤ ذرا، اور پھر اپنا حشر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر کیا جاتا ہے۔ اس طرح بھی آسان نہیں ہے کہ آپ آرام سے کوئی ترمیم لائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن کر گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے رہیں گے، یہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ کوئی نہ سوچے کہ جن چیزوں کو ہم نے مسترد کیا اور 26ویں ترمیم سے نکالا، اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسمبلی میں لایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے ہم؟ لوٹوں کے ووٹوں سے پاس ہونے والی ترمیم قوم کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے سپریم کورٹ سے اپنا فیصلہ واپس لینے پر ان کو مجبور کیا۔ قومی اسمبلی میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کل کلا ہم اسمبلی میں نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ باہر آپ لوگ تو ہیں نا، پھر مل کر نکلیں گے نا انشاءاللہ۔
بے فکر رہیں. اور یہ بات بالکل صحیح کہی مولانا لوسائے صاحب نے کہ پارلیمانی ان کامیابیوں کے بعد ایک پہلے جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں اور وہ بھی ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے. تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دل میں حاضر سمجھتے ہوئے عہد کیجئے کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کے حقیقی منزل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد